اللہ کا. دائی کو اللہ بہت دیتا ہے. یہ رزق ایسی چیز ہے, استغنا کے ساتھ جب آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے. یہ آدمی بھاگتا ہے رزق سے اور رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنا اصل ہدف بنایا نا تو اتتہ دنیا وہی راغمہ, دنیا بھی ملتی ہے لیکن ناک رگڑتے ہوئے ملتی ہے, ذلیل ہو کے ناک رگڑ رہی ہوتی ہے, کہتی قبول کر لے ہمیں, لیکن ایسے ملتی ہے دنیا. اور ہم نے تو علماء کی زندگی میں دیکھا ہے جنہوں نے رزق کو لات ماری نا کہ دین کو اصل ہدف بنایا, رزق ایسا بھاگ رہا ہے, ایسا بھاگ رہا ہے ان کے کہ وہ حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسا رزق بھاگتا ہے اس کے پیچھے, اور یہ ہر دائی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کاروبار کو الگ رکھو بالکل, سمجھ رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کاروبار مت کرو, یہ تو بیوقوفی حماقت ہے. بھیکاری بن جاؤ گے, ہر وقت منہ سے ڈالے ٹپکتے رہیں گی, یار ادھر سے کوئی جیب میں ہاتھ ڈالے شاید کوئی ہدیہ ودیہ نکال رہا ہو, ٹھیک ہے نا, یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تو استغنا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. میں تو تاجروں کو ایسا موٹیویٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تمہاری آمدن کتنی ہو, کہتے ہیں 3 کروڑ. میں کہتا ہوں 3 کروڑ میں تمہیں کیا ہے 3 کروڑ کی آمدن, میں تو ایسے موٹیویٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ مولوی ہو کیا میں کہہ رہے ہوں, مولانا تو کہتے ہیں 3 کروڑ ہو بھائی, کیا کر رہا ہے, سارا کیا پیسوں میں ہی لگایا رہے گا. میں کہتا ہوں 3 کروڑ کو 6 کروڑ بنا بھائی تو. وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا. مسلمان کو تو صحابہ کرام جو مالدار تھے, وہ آپ کا کیا خیال ہے چھوٹے موٹے مالدار تھے؟ جامع رشید نے ایک تحقیق کی ہے کہ صحابہ میں جو مالدار تھے ان کے اثاثے کتنے تھے, 5 ارب روپے اس زمانے کے حساب سے. ان کے پاس جو چاندیاں تھی نا جن کی بالیت 5 ارب روپے کی بنتی ہے. حضرت عثمان جو 500 گھوڑے اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں, گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے میں, اس کا مطلب 500 گھوڑے تو اللہ کے راہ میں دیے, باقی تجارت تو ان کی چل رہی تھی ویسے ہی. اتنے مالدار لوگ, اس کا اسلام کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسلام تو تجارت سکھاتا ہے, اس لیے کہ تجارت میں پیسہ بہت ہے. اللہ نے پیسے کو اپنا فضل کہا ہے کہ جمعے کی نماز جب ہو جائے تو وابتغوا من فضل اللہ, پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جاؤ سمندر کو مسخر کیا لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو, سمندر میں روزی تلاش کرو, کنٹینر آئے تمہارے, ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو. یہ جو سمندر میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے مال رکھا ہے, رزق رکھا ہے, اس سے مراد ہے بزنس, کیونکہ سمندری تجارت سے انویسٹمنٹ سمندری تجارت میں کم ہوتی ہے, ارننگ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سمندر کو مسخر کیا, تمہارے فرما بردار بنا دیا, تاکہ وسخر وہ کیا ہے, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلیں گے. کیوں؟ رزق تلاش کرنے کے لیے. تو یہ رزق کیسے تلاش ہو رہا ہے؟ کنٹینر میں مال جائے گا بھی اور کنٹینر میں مال آئے گا بھی. تمہارے کنٹینروں نے, یہ تو سمندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے, اور آپ یہاں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جب گولے گنڈے سے میرا گزارا ہو رہا ہے تو مجھے کنٹینر کی کیا ضرورت ہے. دیکھو گزارا کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کافی ہے, شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ ہے, جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے ناشکری اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب بھی وہ ملے بولے بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن کمائے قوم کے لیے, مذہب کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس دولت آئے گی جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, آپ خرچ کرنے والے بنو گے, سر اٹھا کے جیو گے. اللہ کو مخلوق کے سامنے غلامی پسند نہیں ہے. ابھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے, کبھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا, ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ان کی نقل اتارتے تھے. حضرت فرماتے ہیں آپ اتنے بڑے ہو گئے, آپ شادی نہیں کر رہے, مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کر رہے, کہتے ہیں پیسے ہی نہیں. یعنی ایسا, وہ حضرت کے شاگرد تھے تو کوئی حرج نہیں تھا حضرت کے لیے ان کا مذاق اڑانا. تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا اسٹائل کیوں بنا رہے ہو, پیسے ہی نہیں. یعنی یہ ناشکری والا اسٹائل ہے نا, یہ کیا کریں پیسے ہی نہیں. تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر, نہیں یہ اسٹائل کیوں ہے؟ اسٹائل یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. سوال جب اتنا کچھ ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بولے بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے, آج کل لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں, تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے, لیکن ان کمبختوں کی ہوس کو لگام کون دے؟ یوں کر لو, اللہ پہ نہیں, پیسے ہی نہیں ہے کا مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. تو بولو پیسہ بہت ہے بھائی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے, اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے. جہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا, آنکھوں میں بینائی ہے, سننے کی سماعت ہے, بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا. اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے. تو اب آپ کماؤ, زیادہ کماؤ, قوم کے لیے کماؤ. آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے, بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے, یتیموں کی, ایک یتیم کی کفالت, نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا.
ذهب اهل الدثور بالاجور. صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے, جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے, تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لیا, کیونکہ دولت آنے کے بعد اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ, نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں, گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں. تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا, آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا. قیامت پہ اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا, آپ بولوگے جیب نکال کے دو, اللہ کو پیسے ہی نہیں ہے, کس چیز کا حساب لے رہے ہیں. اللہ صبح ایک انڈا بمشکل کھا لیا کرتے تھے, وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے, تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے غریب کے معاف ہو چکے ہوں گے. بیگم نے اتنی سنائی ہوگی, اس کا سر گنجا کر دیا ہوگا, کم بات جب دھیلا نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی. تو وہ غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا جنت میں. تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے, اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی. تو آپ اپنی حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے, بلکہ کس کی طرف سے ہے, یہ آپ کی اپنی حماقت. تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے. خیر بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو, تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے, یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے. قوم سے ٹکر لے رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے, رشتہ دار سب الگ ہو گئے, چچا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی. تو قرآن کہہ رہے ہیں ام تسألوہم اجرا, اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے, مجھے ہدیے لا کے دیا کرے, مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے, اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ دیکھو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ یا رسول اللہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی, لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے. محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں, قربانی دو. دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا, تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں. سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے, لڑکے بتاتے ہیں میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں ہے الحمدللہ, کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا, اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے, آپ آزمائش میں آ گئے. اب آپ کو محبت تھی, آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں یہ آئی فون تمہارا ہوگا, جوش میں آ جاتی بھائی یہ ہے محبت. یہ دنیا میں ہوتا ہے, انسان آزماتا ہے. اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے, پٹانے کے لیے بھی. گوروں میں یہ بھی ختم, گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا, دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں. یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا. کم بخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے, برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ کے. یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں. یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے یہ تو یہاں ہے کہ برگر اپنے خرچے پہ, پیزا اپنے خرچے پہ, اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ, پھر کہیں جا کے وہ 8-10 پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک آدھ پٹ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس. وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ, کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے, تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ, میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا. اتنے مزے گوروں کے ہیں, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا. تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں. گرل فرینڈ حرام ہے, ناجائز ہے, کہیں شروع نہ کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کون سا بات؟ ہاں, تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے. قرآن نے کہا نیکی کی تہ تک تم اس وقت پہنچو. یہ آیت جب نازل, لن تنالوا البر, ہرگز نہیں نیکی کی حقیقت تک پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ پہ جو آیتیں نازل کی, قرآن نازل کیا, اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو میں نے اپنے دائیں بائیں غور کیا, میرے پاس محبوب ترین مال کون سا ہے؟ تو میرے 2 باغ ہیں جو مجھے بہت ہی محبوب پراپرٹی ہے نا. ایک تو باغ ویسے ہی اچھا لگتا ہے, دوسرا وہ ارننگ کا اس زمانے میں اس سے بہتر ذریعہ تھا نہیں, یہ تو میری ارننگ کا ذریعہ ہے, یہ مجھے بہت محبوب ہے. تو آپ کو اختیار ہے, آپ جہاں چاہیں صدقہ کر دیں. میں ہوتا تو شاید میرے دل میں لالچ آتی کہ بھائی میں بھی آخر انسان ہوں, ہے بھائی
میرے بیان سن کے تمہیں صدقے کی توفیق ملی ہے اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہیں. میرے ذہن میں تو وسوسہ آ جاتا. اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ صدقہ کرنا میرے اوپر شروع کر دیں. میرا ذریعہ آمدن اچھا خاصا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, الحمدللہ. بزنس ہے میرا, اور آج سے نہیں ہے 15 سال سے ہے. باقی میں کسی کو بتاتا نہیں کون سا بزنس ہے. یہ ہوائی بزنس ہی پراپر بزنس ہے. تو بتاتا کیوں نہیں, اس لیے کہ یہ ممبر یہ جگہ نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئے تو بات کریں گے پھر وہ, لیکن اب بتاؤں گا تو بولیں گے چورن بیچ رہا ہے اپنا, تو میں نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا, یہ نا. تو یہ ضمناً میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو کیا کہہ رہا تھا یار, ایک تو کھوپڑی بہت عجیب سی. ہاں, حضرت ابو طلحہ انصاری آئے تو میں اگر ہوتا تو میرے دل میں لالچ آتی کہ یار میرا بیان سن کے آپ کی سخاوت جوش میں آئی ہے تو کس کو دے دو, مجھے دے. اور یہ تو زکات بھی نہیں ہے نا جو سید پہ حرام ہو, تو یہ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام بھی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکین کہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, آگ جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی, صرف کھجور پہ گزارا ہوتا, وہ بھی کبھی مل گئی کبھی نہیں ملی. تو سب سے زیادہ مسکین کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 9 بیویاں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ قرآن رشتہ داری جوڑنے کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کی چچا زاد بھائیوں کی مالی حالت اچھی نہیں ہے, اور ان کے ریلیٹیو بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں. پہلے آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رابع, فرمایا واہ 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 یہ تو بہت قیمتی مال ہے, اپریشیٹ کیا, یہ تو بڑا جذبہ ہے تمہارا, اتنا قیمتی مال صدقہ کر رہے ہو, واہ 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 واہ. پھر فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ اس میں کیا ہوگا؟ صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی. صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی. کتنا بڑا ظرف ہے. آج جاہل پیروں کو میں یہ ہمت دیکھی آپ نے, کہیں گے ڈبہ اس میں ڈال دو, ٹھیک ہے, کلی اختیارات کے ساتھ. جب میں چاہوں میں کھاؤں, جب چاہوں میں صدقہ کروں, یہ کلی اختیارات مجھے سمجھ میں نہیں آتے. بعض لوگ پیسے لا کے پکڑاتے ہیں, مفتی صاحب آپ کو مکمل اختیارات ہیں, چاہے خود کھا لیں چاہے صدقہ کریں. میں کہتا ہوں مجھے آزمائش میں مت ڈالو, یہ بہت بڑی آزمائش میں ڈال رہے ہو بھائی. مجھے ہدیہ دینا تو بولو آپ کے ہیں, وہ تو پھر مجھے خود ہی اختیارات ہوں گے. کیونکہ انسان ایسے موقع پہ اتنی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی رقم دی, بولا آپ چاہو تو آپ استعمال کرو, چاہو تو صدقہ کر دو. اب آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یار ایک مصیبت میں ڈال دی ایک بندے نے, یہ کیا. وہ تو ویسے بھی آپ سیدھے سے بولو بھائی صدقہ کر دو اس کو, یہ آپ کے نہیں ہے, یہ صدقہ کرنے کے لیے. تو یہ گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے ان معاملات میں کبھی بھی. پیسوں کے معاملے میں آدمی کیا ہو, ایک نمبر ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو دے دو؟ ابن الاعمام, اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیسا ظرف ہے. دیکھو ہمیں بھی نبی سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. آپ جب بہن بھائیوں کو صدقے کی ترغیب دے رہے ہو, رشت کوئی بھی گھر کا بڑا ہوتا ہے بچوں کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے, تو اپنے فضائل نہ سنانے شروع کر دیا کرو, ٹھیک ہے نا. اس سے بچے سمجھیں گے ابا کے حقوق ابا کے علاوہ کوئی اور بتائے ان کو, پھر مزہ آئے گا. اب گھر میں والدین نے اپنے بچوں کو اپنے حقوق بتا, دیکھو ابا کا یہ حقوق, ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بھی, لیکن اس سے بچے پہ اثر نہیں پڑتا. بچے کو ابا کے حقوق کوئی اور بتائے گا تو بچے, ماں بتائے بچے کو باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں, اور باپ بتائے کہ ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں, پھر کام ہوگا ہٹو بچوں. ابا اپنے حقوق بتا رہا ہوتا ہے, اماں اپنے والے زیادہ بتانا شروع کر دیتی ہیں. بچہ کہتا ہے یار دونوں کے کیا ہے آپس میں مفاد ہے, ٹھیک ہے نا. ماں اگر باپ کے حقوق بتائے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کا یہ حق ہے, باپ سے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا, اور باپ کی بڑی عزت ہوتی ہے, یہ تمہارا باپ ہے, یہ تمہارا کیا ہے, باپ ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ چھت اس نے مجھے دی ہوئی ہے, اور یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی شوہر کے فضائل مستحضر ہوں اس وقت سوچ بچار پہ غور و فکر کر کے مطالعہ کر کے جو ذہن میں آ جائیں عورت کے اس وقت کہ بھئی یہ اس نے مجھے چھت دی ہوئی ہے, اور دیکھو یہ جو میں تمہیں پراٹھے کھلاتی ہوں نا صبح صبح, تو پراٹھے تو میں کھلا رہی ہوں, لیکن خرچہ کون کر رہا ہے؟ بچوں کو نا ابا کی احسانات نظر نہیں آ رہے ہوتے, اماں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اماں پیمپر بھی چینج کر رہی ہوتی ہیں, واپس دوسرا لگا بھی رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیمپر میں تیل کس کا نکلا ہے خریدنے میں, یہ باپ کا نکلا ہے, سارا دن کماتا ہے وہ گدھے کی طرح, پھر جا کے پیمپر آ رہے ہیں گھر میں. تو بچہ تو ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پراٹھا بنا رہی ہے, انڈا کھلا رہی ہے, اور جیم پہ روٹی لگا رہی ہے, یہ کھا لے, نہیں یہ نہیں کھانا تو چلو وہ کھا لے, وہ جو اس کے سب کچھ تیار کر کے اس کو وین میں بٹھا رہی ہے, اور پھر واپس آتا ہے تو گلے لگا رہی ہے. بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اماں کے حقوق ابا سے زیادہ ہیں. تو اماں یہ سکھائے کہ بیٹا یہ پیمپر ابو کے پیسوں سے آیا, یہ جو چھت ملی ہے کس نے دی ہے, تم اتنی عزت کے ساتھ ہو نا, میں بھی اور تم بھی, یہ کس نے دی ہے یہ نعمت, یہ تمہارے ابا نے دی ہے. اور تم اسکول میں جا رہے
रहे हो, वैन की फीस भी अब्बा देते हैं, तो ये सारा खर्चा अब्बा का हो रहा है, स्कूल की फीस भी अब्बा देते हैं, और तुम्हें जो कौम मिली, खानदान मिला, ये भी किसकी वजह से मिला? अब्बा की वजह से। फिर मजा आएगा। और अब्बा उल्टा काम कर रहे हो, अब्बा कह रहे हो कि बेटा देखो तुम्हें तकलीफों से जना किसने है? मां ने जना, और मैं तो सिर्फ पैसे दे के निकल लेता हूं पतली गली से। ये जो सुबह उठे पराठे बनाती है बेचारी, किचन के सामने आग में खड़ी होती है इतनी देर, और बार बार पैम्पर चेक करती है, रिपोर्ट कैसी है, यही काम आजकल रह गया है ना। खराब रिपोर्ट है तो चेंज कर दो, वरना वो लगा रहने दो, ठीक है ना। तो वो बच्चों की हगाई मुताई का काम तो पैम्परों ने अपने जिम्मे ले लिया है। तो ये जो चेक करती है, मेरे अंदर तो ये हिम्मत नहीं है। तुम्हें गोद से लगाया, तुम्हें अपनी छाती से दूध पिलाया, तुम्हें तकलीफों से उठाया, तो बाप माँ के फजाइल सुना रहा हूं। और बेटा ये जो मैं घर में तुम आराम से पल रहे हो, मैं सफर भी करता हूं, दुनिया से बाहर भी मुल्क से बाहर भी जाता हूं, शहर से बाहर भी जाता हूं मैं, तो मैं फिर भी तुम्हारे बारे में सुकून में रहता हूं कि इन्हें कोई तंग नहीं करेगा, ये महफूज हाथों में है, क्योंकि मां का ऑल्टरनेट कोई भी नहीं है। तो मैं जो इतनी बेफिक्री से थड़े पे बैठ के गप्पे लगा रहा होता हूं ना दोस्तों के साथ, मुझे पता है बच्चे घर में सही पल रहे हैं। मां के अलावा किसी और गोद में होते पता नहीं क्या कर रही है, जहर खिला दे के मारना देती कहीं वो। सामने तो बड़ी अच्छी बनी होती है माशाल्लाह, मेरा लाल बाप के जाते ही बोले कम वक्त। एक आदमी ने शादी की, सोतेले बेटा मिला ना उसको, तो मुझे वो कह रहा है यार ये सोतेला बेटा जो है ना, मुझे एक आंख नहीं भा रहा है, ठीक है। उनका मिजाज भी है, कह रहे यार ये मुझे एक आंख नहीं भा रहा है। तो मैंने कहा क्या खराबी? कह रहे यार ये मुझे पता नहीं, अपने बच्चों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जाहिर है जो सच्ची मुच्ची की माँ होती है, सच्ची मुच्ची का बाप होता है, उसको जो अपने बच्चे अच्छे लगते हैं वो दूसरों के अच्छे नहीं लगते। तो बाप को चाहिए बच्चों को बताए कि देखो तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें गोद में सुकून मिला है ना, और मैं भी जो तुम्हारी तरफ से तसल्ली में हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें पाल रही है। कोई और औरत होती तो मुझे भी तसल्ली ना होती। तो दोनों एक दूसरे के फजाइल सुनाएंगे तो काम चलेगा। वो उधर अपनी तरफ घसीट रहा है, वो उधर अपनी तरफ, कि माँ की बातों में नहीं आना, बता दो ये तो मैं इसकी बातों में आ गया था तो शादी हो गई मेरी इससे, अब तुम नहीं आना, तुम्हारी माँ उल्टी बातें बताएगी बेटा तुम्हें। और माँ ये कह रही होती देखो तुम्हारे अब्बा ने तो मुझे कभी सुकून दिया नहीं है, इसकी बातों में मत आना। तो इससे बच्चा किसी का भी नहीं बनता, ये बता दो, ना बाप का रहता है ना माँ का रहता है। तो कहां से कहां बात चली गई? तो खुलासा ये निकला इस पूरी बहस का कि हमारे नबी की दावत में क्या था? इखलास। और ये जब तक लोगों की जेब पे लालच होगी ना, नजर होगी, ये चीज पैदा नहीं होगी। घुमा फिरा के ले आओगे कहीं ना कहीं से चूरन चिड़ी की तरफ, ठीक है ना। एकदम मायूस कर दो लोगों से अपने आप, एकदम क्या कर दो? मायूस, कि भाई कोई करोड़पति भी है तो मेरी बला से, मेरे लिए नहीं है वो, मैं वही है जो मेरी जेब में है। मैंने एक बयान किया था, वो बड़ा अच्छा क्लिप चला है, बहुत मैंने खुद भी सुना तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे मजा आया कि आपके सामने लोग अपनी दौलत बताते हुए डरे नहीं, अपने आप को ऐसा बनाओ। कोई आके आपको कहता है ना मेरी करोड़ों रुपए की आमदन है, डरता है, बताता नहीं है, उसको पता है कर्जा मांगे, कल इसके पे हालात आएंगे, मुझे इसे फोन करेगा, पैसे चाहिए। तो अपने आप को ऐसा बना दो कि लोग आपके सामने आके अपने दिल की बात रखें कि मेरी असल एक्चुअल आमदन इतनी है, और उसको ये उम्मीद हो कि मेरे बताने से इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हालात आए तो मुझे फोन करें। मैं बहुत नालायक हूं, लेकिन अल्लाह का फजल है, बड़े बड़े ताजिर मुझे अपनी आमदन बताते हुए झिझकते नहीं है। उनको पता है मौलवी साहब कभी फोन करके चंदा नहीं मांगे। हाँ, कोई बहुत किसी से करीबी ताल्लुक हो तो वो तो इंसान मांग सकता है उससे, और ये इसकी अलामत है कि मांगते हुए आपको अगर इज्जत है और शर्म नहीं आ रही इज्जत भी हो वजह, तो ये बेतकल्लुफी की अलामत है। जैसे दोस्त जाते हैं ना कि यार जरा निहारी के पैसे तू दे यार, तो बेतकल्लुफी तो एक उसका तो उसूल ही अलग है ना। किसी से इतनी गहरी दोस्ती हो, बेतकल्लुफी हो, उससे मांगने में तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो भी मांग लेगा आपसे, आप भी मांग लोगे उससे, या वैसे ही उससे ताल्लुक इतना है और आपको भी पता है मना भी कर देगा। तो वो तो रिलेटिव अपने खास होते हैं, वो इंसान को पता चल जाता है। लेकिन नॉर्मल ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आके जितनी भी आमदन है भाई आपकी बला से, अपने आप को ऐसा बनाओ, इससे रिस्क थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा छप्पड़ फाड़ के। और जो लालच है ना, इधर से निकाल लूं, उधर से ले लूं, उधर से ले लूं, इससे फौरी तौर पे तो कुछ मिल जाता है, लेकिन हमेशा के लिए इंसान महरूम हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ये लालची आदमी, इससे छुपाओ, भागो, फिर कर्जा मांगो, फोन नहीं उठाओ इसका। समझते हो कि नहीं समझते? खुदा की कसम, सर उठा के इज्जत के साथ जीने में जो मजा है ना, ऐसा खानदानी मजा है जो कबाब पराठों में वो मजा नहीं है। एक वाकया सुना दूं ताकि बयान कंप्लीट हो जाए। हमारे हजरत एक वाकया बहुत सुनाया करते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था ये वाकया। पुराने वक्तों की बात है, जब बादशाही हुकूमत हुआ करती थी, तो हिंदुस्तान से जो है ना कोई शख्स चला गया किसी अरब कंट्री में, उस वक्त सऊदी अरब नहीं था, अरब
ارض حجاز کہا جاتا تھا. عرب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں. تو یہ چلا گیا بے یار و مددگار, تو وہاں کسی شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا کہ بھئی ہندوستان سے آیا ہے, مسافر ہے, تو بڑا اکرام کیا اس کا. اس کو بڑی خوشی ہوئی, کہ عرب شہزادہ میرا اکرام کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی ہندوستان آؤ اور تمہیں کچھ ضرورت ہو تو میرے گھر پہ آنا. شہزادے نے کہا مجھے کیا ضرورت, میں شہزادہ آدمی, میں تو